اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ یہ قصہ بہت بڑا ہے، اس لیے ہم نے انہیں 3 ویڈیو میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ عجیب و غریب ہے، جس کو سننے سے دل میں نیک کاموں کی محبت اور پرہیزگاری پاکیزگی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن القصص سب سے اچھا قصہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا پردادا سبھی پیغمبر تھے، جن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، کریم ابن کریم ابن کریم، کریم کا بیٹا کریم اور کریم کا بیٹا کریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے شہزادے تھے جنہیں خدا نے روحانی و اخلاقی حسن کے ساتھ حاضری حسن بھی ایسا بخشا تھا کہ نگاہ بختیار اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے کیے اور 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے اور 1 حصہ تمام دنیا کو دیا۔ ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام سو کر اٹھے، چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دل پارے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا، ابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں جس کے گرد پانی روا ہے، سبز اگا ہے، پھول کھلے ہیں، گویا حسین باغ ہے۔ اچانک 11 ستارے اور چاند سورج آسمان سے اترے اور مجھے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھے کہ پہاڑ اصل میں بیٹے کی بلند قسمت ہے اور بہتا چشمہ سبز باغ خوشحالی کی نشانی ہے، اور سورج اور چاند 11 ستارے اس کا ماں باپ اور 11 بھائی ہیں جو اس کے آگے جھکے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہیں حضرت یوسف کے بھائی اس سے حسد نہ کریں، اس لیے فرمایا کہ اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا، لیکن بھائیوں کو یوسف کا حال معلوم ہو گیا۔ وہ حسد کی وجہ سے یوسف کے دشمن ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ روئیل کے پاس گئے جو سب سے سمجھدار تھا اور کہا کہ یوسف جھوٹے خواب بنا کر باپ کو سناتا ہے اور اس طرح باپ کا دل اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ روئیل نے کہا، ایسی منموہی صورت جھوٹ بولے یہ ممکن نہیں، کیا عجب کہ اس کا اقبال کا ستارہ ظاہر ہو اور غیب کے پردے سے اس کی خدا بختی نمایاں ہو۔ سب بھائی روئیل کی بات سے اور یوسف کے خواب سے فکر میں پڑ گئے اور حسد کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھی۔ جب وہ دیکھتے باپ یوسف پر بہت زیادہ مہربان ہیں تو بھائی کی بے قراری اور بے چینی اور بڑھ جاتی۔ آخر میں انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر کر اس قصے کو تمام کریں گے۔ آپس میں رائے مشورہ کر کے باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے ابا جان، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر اور شکار کے لیے نہیں بھیجتے؟ اجازت دے دیجئے ایک روز وہ ہمارے ساتھ جنگل میں شکار کو جائے اور اپنا دل بہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس بیٹے سے میرا دلی لگاؤ ہے، اس کی جدائی مجھے پسند نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بیٹے نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم سب کی موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے؟ باپ حضرت یوسف کو بھیجنے پر تیار نہ ہوئے، بھائی نا امید ہو گئے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ پہلے یوسف کو راضی کر لو، باپ کے پاس بعد میں جانا۔ باہر کا موسم تھا، بھائیوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے پر راضی کر لیا اور یوسف کو لے کر باپ کے پاس پہنچے اور اجازت چاہی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف خود جانا چاہتے ہیں تو مجبور ہو کر جانے کی اجازت دے دی اور یہودا سے فرمایا، میں یوسف کو تمہیں سونپتا ہوں اور پوری نگرانی رکھنا اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے پیارے بیٹے،
اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولنا، اس لیے کہ وہ جب تک تجھے نہ دیکھے گا ہرگز نہ ہنسے گا۔ آزمائش کا دور۔ نوادر القصق میں لکھا ہے، جب حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام سے چند قدم دور ہوئے تو آپ پر غازی طاری ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا، مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب تک وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے تب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت سے اور عزت سے پیش آ رہے تھے۔ جب باپ کی نگاہ سے دور ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، کبھی تماچوں سے مارتے اور کبھی نہایت ذلت سے اپنے آگے دوڑاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا گلاب سا چہرہ گرمی سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے گلا سوکھ گیا۔ بڑی عزیزی سے منت سے بھائیوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی نہ دیا۔ کھانا مانگا تو بولا بھی نہیں۔ ایک نے کہا کہ وہ ستارہ کہاں ہے جو تیری خدمت میں حاضر تھا، اسے مدد کو کیوں نہیں بلاتا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک آفتابے میں پانی بھر کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ سمعون نے پانی زمین پر بہا دیا اور کہا کہ پیاس سے کیوں روتا ہے؟ اب تو ہم تجھ سے بدلہ لیں گے اور تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قتل کی بات سنی تو ڈر گئے اور خدا سے دعا کی، اے فریادی کی فریاد سن لے، میری مجبوری اور لاچاری پر رحم کر اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ پھر روحیل سے کہا، اے میرے بھائی، تو اور بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا، مجھے ایک چلو پانی پلا دے تاکہ میری پیاس کی آگ بجھ جائے۔ اس نے پانی کے بدلے کڑوا جواب دیا۔ پھر یہودا کے دامن پر ہاتھ مار کر کہا، باپ نے مجھے تجھے سونپا تھا، تو ہی بتا کہ میرا کیا قصور ہے۔ یہودا کو یوسف کی پریشانی دیکھ کر رحم آیا اور بھائیوں کو ستانے سے روکا اور یوسف سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری جان نہیں لے سکتا۔ بھائیوں نے جب یہودا کو بدلتے ہوئے دیکھا، تم یوسف کے معاملے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ یہودا نے کہا، میں یوسف کے قتل سے راضی نہیں ہوں، بے گناہ کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ لوٹ چلیں اور باپ کی امانت باپ کو سونپ دیں۔ بھائیوں نے کہا، اگر باپ کے پاس لے جائیں گے تو وہ ہمارے ظلم باپ کو بتا دے گا۔ پھر یہودا نے سوچ کر کہا، اسے کنویں میں ڈال دو، وہاں یا تو یہ مر جائے گا یا پھر کوئی اسے نکال کر دوسرے ملک لے جائے گا۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ کنعان سے 3 فلانگ پر ایک کنواں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں پر لے گئے۔ جب کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بالکل رحم نہ آیا۔ قمیض اتار لی اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر چاند سے بھائی کو اندھیرے کنویں میں لٹکایا۔ ابھی کنویں میں آدھی دور تک ہی یوسف علیہ السلام پہنچے ہوں گے کہ رسی کاٹ دی۔ حضرت جبریل خدا کے حکم سے کنویں میں پہنچے اور انہیں خوشخبری دی، غم نہ کر، تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا، یہ بلا کی کالی رات ٹل جائے گی، خدا تجھے تخت سلطنت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی تیرے سامنے مجبوری کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور تو ان کی خطا ان کو یاد دلائے گا اور یہ اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر فارغ ہوئے تو ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خون میں ڈبا لیا۔ شام کو روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کا سخت انتظار تھا۔ بیٹوں نے خبر سنائی کہ ہم تو یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ کر آگے گئے تھے، اسے بھیڑیا کھا گیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر رنج کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر روحل نے آگے آ کر کہا، اے میرے محترم باپ، خدا تجھے یوسف کی طرف سے صبر جمیل دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا کرتا طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا، عجیب و غریب بھیڑیا تھا، بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو چیرا تک نہیں، اور فرمایا اب صبر جمیل ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر خدا ہی مددگار ہے۔ ادھر اتفاقاً سوداگر ایک قافلہ مدین سے مصر کو جا رہا تھا اور راستہ بھول کر جنگل میں بھٹک گیا تھا۔ کنویں تک پہنچا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، تو قافلے کے سردار نے کہا کہ آج یہیں قیام کر دو۔ صبح سردار نے اپنے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب ڈول کنویں میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ میرے بھائی مجھ کو کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کنویں میں انہیں 3 دن 3 راتیں گزار چکے تھے۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف اس ڈول میں بیٹھ جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا، ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیاری خوشی سے پکارا، آہ یا بشرو ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو اسے خبر کر دے۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر دی تو فوراً قافلوں والوں سے ملے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام ملے تھے، اور ان سے جا کر کہا، یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا ہے، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگر نے کہا، واہ واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگر سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگر نے کچھ تھوڑا درم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے انہیں اونٹ پر بٹھا کر مصر کے راستے لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلایا اور انہیں قافلے والوں نے نئے کپڑے پہنائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا۔ قافلہ مصر بھی پہنچا نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے وزیر کو، جسے عزیز مصر کہتے ہیں، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے آئے اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اسے نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ نوجوان یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارے کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین اور جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عزیزی پریشانی، یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی تھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا عزیز مصر میرے سرپرست ہیں اور میرے محسن ہیں، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنی اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنا تمام سامان اور سارے زیورات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے، خدا تیرا گناہ معاف کر دے۔ یہ بیس مباحث چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا کے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگے۔ زلیخا بے تابانہ پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچی، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے بری نظر کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، کسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاکیزگی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا وہ درگزر سے کام لیں۔ اس نے پسند نہیں کیا لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے بھی کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ لاکھ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو تانے دینے لگی اور کہنے لگی اسے کیا ہو گیا جو اپنے غلام سے عشق کرتی اور غلام ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جب زلیخا کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتیں اور خاص طور پر حکمان کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو حیران اور صدر رہ گئیں اور ان کے منہ سے نکلا ھذا بشر ان ھذا الا ملک الکریم، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے بھلا۔ زلیخا نے کہا یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے تانا دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھر کو واپس چلی گئیں مگر دو عورتیں جو بڑی ضرب زبان تھی رکی رہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کر رہیں گی۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھیں کہ یوسف وہ پاک باز شاہباز ہیں جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ ایک نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اگر تو زلیخا کی آرزو پوری نہ کرے گا اور اپنی ہٹ پر قائم رہے گا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس ڈرانے و دھمکانے کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ عورت بھی ناکام واپس ہو گئی۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام تنگ آ کر جناب الہی سے فریاد کی خداوند جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہوگا، اس گلستہ سے بہتر تنہائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں جنہیں خود حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی زلیخا کے پاس گئی اور کہا یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو،
اس طرح ممکن ہے کہ وہ عیش و آرام اور ساز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اس کو تیری بھی قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے، اور قصور اگر ہے تو غلام کہے۔ عزیز مصر نے خاص لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے کا اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ اب فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔ آج کی ویڈیو یہیں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا قصہ جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔